ये अलकायदा सानिया यानी दूसरा कायदा शुरू कर रहे हैं, जिसका उन्वान शेख ने लिखा है अस्माउल्लाह ताला आलामुन व औसाफ। अस्माउल्लाह ताला आलामुन व औसाफ, लफ्जी तर्जुमा है अल्लाह के नाम आलाम भी हैं और औसाफ भी हैं। अस्मा तो बताया गया कि इसम की जमा है, आलाम अलम की जमा है, औसाफ वस्फ की जमा है। और यह कायदा इस बात पर असल में डिपेंड करता है कि अल्लाह के अस्मा जो हैं उन्हों बा माना है, जू माना है, हर इसम का माना है। अगर इस चीज़ को नहीं मानेंगे या नहीं समझेंगे तो ये कायदा आप नहीं समझ पाएंगे। इससे पहले वाले कायदा में जो चीज़ बताई गई, हुस्न वाली बात बताई गई, वहाँ भी माना वाली बात आई, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ बताई जा रही है ये बहुत अहम नुक्ता है इस कायदे में कि अल्लाह का हर नाम का माना है। कुछ नाम के मुतअद्दिद मानी है, अगर मानी नहीं होंगे तो औसाफ वाली बात आप नहीं समझ पाएंगे। यानी अल्लाह के अस्मा बा माना है, जू माना है, मुहम्मल नहीं है। यूं ही नहीं कि कोई लफ्ज़ है उसका कोई माना नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो माना वाला नहीं मानते, हाँ बस यूं ही ये लफ्ज़ है, कदीर है, अलीम, उसका कोई माना नहीं। इसीलिए शेख ने कहा अस्माउल्लाह ताला आलामुन व औसाफ, अल्लाह के अस्मा आलाम और औसाफ हैं। अभी आलाम और औसाफ की शरह और उसकी कुछ मिसालें, फिर जो लोग इसके खिलाफ हैं उनका रद्द। और आगे एक मौजू है इसी में, दहर अल्लाह के नामों में से नहीं है, वो इतना अहम नहीं है, खुलासा बता दिया जाएगा। असल जो कायदा है, कायदा को समझना, कायदा की दलील। आलाम क्या बताया गया आपको, ये अलम की जमा है। आलाम क्या है, अलम की जमा है। आलाम किस एतबार से अल्लाह के अस्मा, बेएतिबार दलालतिहा अलज़्ज़ात, ये शेख का अपना लफ्ज़ है, बेएतिबार दलालतिहा अलज़्ज़ात। और अल्लाह के लिए ज़ात की ताबीर इस्तेमाल है नसूस में, अल्लाह के लिए ज़ात की ताबीर इस्तेमाल है कुरान में। ज़ात पर दलालत करने के एतबार से ये अस्मा आलाम हैं। अभी आगे और कुछ चीज़ें तरादुफ और तबायुन की, इसलिए अभी इतने पर रुकते हैं। आलाम किस एतबार से हैं, किस हैसियत से हैं, ज़ात पर दलालत करने के एतबार से आलाम हैं, ठीक है। वह औसाफ किस एतबार से औसाफ हैं, बेतबार मा दल्लत अलैहि मिनल मानी, मानी पर दलालत करने के एतबार से। ज़ात पर दलालत करने के एतबार से आलाम हैं, मानी पर दलालत करने के एतबार से या उन अल्फाज में जो मानी पाए जाते हैं, जो मानी पिन्हा है, जो मानी पोशीदा हैं, उन मानी के एतबार से वो औसाफ हैं। हाँ, अभी ये चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछिए, क्योंकि आगे फिर ये चीज़ कहीं नहीं आएगी। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अल्लाह के अस्मा आलाम भी हैं और औसाफ भी हैं। आलाम का माना क्या है या किस एतबार से आलाम है, ज़ात पर दलालत करने के एतबार से, बेतबार दलालतिहा अलज़्ज़ात। औसाफ की किस एतबार से हैं, मानी पर दलालत करने के एतबार से, क्योंकि हर इस्म जू माना है, बा माना है, यानी मुहम्मल नहीं है। कोई भी अल्लाह का इस्म बगैर माना के नहीं है, बल्कि उलमा ने इस पर मुतअद्दिद किताबें लिखी हैं, अस्मा स्पेशल अस्मा सिफात पर, अस्मा सिफात के फ़िक़्ह पर, वो चीज़ें पढ़ने से मुतालिक रखती हैं। हाँ, तो क्या नतीजा निकला दोनों का, आलाम और औसाफ का, कि अल्लाह का कोई भी नाम मुहम्मल नहीं है। यहाँ पर नहीं, आपको नतीजा निकालना है कि अल्लाह का कोई भी नाम मुहम्मल नहीं। मुहम्मल का मतलब बेमाना, बल्कि हर लफ्ज का, हर इस्म का या हर सिफत का माना है, ठीक है। फिर ज़ात पर दलालत करने के एतबार से ये अस्मा आलाम है, मानी पर दलालत करने के एतबार से औसाफ है। यहां तक क्लियर है। आगे फिर मुरादिफ और तरादुफ या तबायुन, मुरादिफ क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे इंग्लिश में, मुरादिफ या सिमिलर, और उसका एक दूसरा अपोजिट है तबायुन, यानी जिद, अपोजिट। आगे ये दोनों लफ्ज आ रहा है। कह रहे हैं आलाम के एतबार से या ज़ात पर दलालत करने के एतबार से ये अस्मा मुरादिफ हैं, यानी सिमिलर है। शेख का लफ्ज है वही बेएतिबारिल अव्वल मुरादिफा या मुतरादिफा। लफ्जी तर्जुमा अव्वल के एतबार से मुरादिफ है, ये लफ्जी तर्जुमा। मफ़हूम क्या है, ज़ात पर दलालत करने के एतबार से, आलाम के एतबार से अल्लाह के तमाम अस्मा मुरादिफ हैं। मुरादिफ यानी मुरादिफ किसको कहते हैं, मुतअद्दिद अल्फाज हों उनका माना एक। हाँ, क्यों मुरादिफ हैं, क्योंकि एक ही ज़ात पर दलालत कर रहे हैं।
لدلالتها علی مسمی واحد، کیونکہ یہ تمام کے تمام اسما، آگے بات آ رہی کہ وہ اسما بھی محصور نہیں ہے، لیکن چونکہ ایسا تصور ہے تو جتنے بھی اللہ کے اسما ہیں وہ سب ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں. لدلالتها علی مسمی واحد، جتنے بھی اللہ کے اسما ہیں نصوص میں وہ سب ایک ہی ذات پر دلالت کرتے ہیں. وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسما متعدد ہیں لیکن مسمہ ایک ہے، ذات ایک ہے. جس طرح ایک مخلوق کے متعدد صفات ہو سکتی ہیں لیکن وہ صفات کے اختلاف کی وجہ سے یا کثرت صفات کی وجہ سے یا تعدد صفات کی وجہ سے وہ موصوف متعدد نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا؟ مشکل ہے. اچھا، جیسے ایک انسان کا نام لیتے ہیں، حامد نام رکھ لیتے ہیں. حامد، اس کے متعدد اوصاف ہو سکتے ہیں. وہ کالا ہو سکتا ہے یا گورا ہو سکتا ہے، لمبا ہو سکتا ہے یا پست قد ہو سکتا ہے، کسی خاص ملک کسی خاص علاقے میں سے کہیں کا ہو سکتا ہے، عالم یا جاہل ہو سکتا ہے، انجینئر یا ڈاکٹر ہو سکتا ہے، کسی کا شوہر ہو سکتا ہے، کسی کا باپ ہو سکتا ہے، کسی کا بیٹا ہوگا. یہ متعدد، تو یہ متعدد چیزیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ امیر ہو سکتا ہے، غریب ہو سکتا ہے. تو یہ متعدد اس کے اوصاف ہے ایک فرد کے، جس کا کوئی بھی ہم نے نام رکھا حامد. تو یہ جو متعدد اوصاف، مان لیجیے 10 اوصاف آگے بھی بیان کی گئی جو بھی، تو یہ کیا متعدد شخص ہوا ہے، متعدد ذات ہوئی، متعدد موصوف ہوا، یا موصوف ایک ہی رہا؟ ایک ہی رہا نہیں، ایک ہی آدمی 10 متعدد اوصاف. ہاں، تو اللہ کے جو متعدد اسماء ہیں یا متعدد صفات ہیں وہ ایک ہی ذات اللہ کے ہیں. تو کیا نتیجہ نکال لیں کہ اسماء تو متعدد ہیں یا اس طرح صفات بھی متعدد ہیں لیکن موصوف ایک ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ کہا لدلالتہ علی مسمی واحد، ایک ہی مسمی پر دلالت کر رہے ہیں، ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں، وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اسماء کے مختلف ہونے سے، اسماء کے متعدد ہونے سے یا اسی طرح صفات کے متعدد ہونے سے مسمی یا موصوف کا متعدد ہونا لازم نہیں آتا، جس طرح مخلوق والی بات بتائی گئی. سمجھ آئی بات؟ وہ بالاعتبار ثانی متباینہ، دوسرے کے اعتبار سے تباین ہے. دوسرا کیا؟ معانی اس کے اندر جو پائے جاتے ہیں، معانی کے اعتبار سے، مفاہیم کے اعتبار سے، اس میں جو مطالب پنہا ہے، جو مطالب ہیں، جو معانی ہیں، اس کے اعتبار سے تباین ہے. تباین کا مطلب ضد، کیونکہ ہر اسم یا ہر صفت کا جو معنی ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. علیم کا جو معنی ہے وہ قدیر کا نہیں ہے، غفور کا جو معنی ہے وہ رحیم کا نہیں ہے، جو بطش کا معنی ہے وہ دوسرے صفت کا معنی نہیں، جو ضحک کا معنی ہے وہ فرح کا معنی نہیں، جو غضب کا معنی ہے وہ دوسرے ضحک کا معنی نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو معنی کے اعتبار سے تباین ہے لیکن ذات پر دلالت کرنے کے اعتبار سے، مسمی کے اعتبار سے ترادف ہے. کہتے ہیں وبالاعتبار الثانی متباینہ لدلالت کل واحد منہما علی معنیہ الخاص، کیونکہ ہر لفظ کا یا ہر اسم کا یا ہر صفت کا ایک خاص معنی ہے. تمام جتنے بھی اسماء آپ کو یاد ہیں، جتنے بھی صفات آپ جانتے ہیں، ان کا ایک خاص معنی ہے جو دوسرے اسم یا دوسرے صفت کا نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ چیزیں کیا تباین ہے. تباین کا مطلب ضد، ہر لفظ یا ہر اسم یا ہر صفت کا ایک خاص معنی ہے جو دوسرے اسم یا دوسرے صفت کا نہیں ہے. یہاں تک قاعدہ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھیں کہ آگے اب مثالیں شروع ہوں گی. قاعدہ یہاں تک سمجھایا گیا. ہاں، الگ الگ معنی بولیں گے، اپوزٹ معنی تو نہیں بول سکتے. معانی میں اختلاف ہے. اس آیت پڑھی سورہ نہیں اپوزٹ بھی ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 3 یا 4 اول والآخر پڑھیے. آیت نمبر 3 یا 4 ہے شاید حدید کی. آپس میں ٹکرانے والے نہیں. ہاں وہ نہیں، لیکن یہ معنوی اعتبار سے ٹکراؤ بھی ہے، تباین ہے. یعنی ہم لغہ کے اعتبار سے، میں ایک بچے کو لغہ پڑھا رہا ہوں، وہ عقیدہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، سلفی عقیدہ یا نہیں، میں اسے بولوں گا اس میں ضد کیوں نکال کے لکھا، یہ آیت پڑھو، اس سے اپوزٹ ورڈ کو نکالو، تو نکالے گا نہیں. میں ایک بچے کو صرف لغہ پڑھا رہا ہوں اور یہ آیت میں نے پڑھایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اور اگر سلفی ہے تو پھر حدیث بھی پڑھوں گا، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت فوق ہے نا، اول میں فوق ہے. دوبارہ پڑھتا ہوں، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. ہاں، تو یہاں پر کیا ہے، کل 4 کلمات ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اول آخر کا اپوزٹ ہے، ظاہر باطن کا اپوزٹ ہے. واضح ہے نا؟ تو ہاں ہاں
ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں، ایک ہی ذات پر دلالت کرتے ہیں، وہ ذات اللہ ہے، لیکن یہ جو اس کے اسم ہیں یا اس کے جو صفات ہیں متعدد ہیں، ہر اسم کا الگ معنی ہے، ہر صفت کا الگ معنی ہے، جو دوسرے اسم یا دوسرے صفت سے مختلف ہے۔ فرح کا معنی کچھ الگ ہے، ضحک کا معنی کچھ الگ ہے، غضب کا معنی کچھ الگ ہے، تو یہ مختلف معانی ہیں جو ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں، اللہ۔ تو اس اعتبار سے ترادف ہے، ہر صفت یا ہر اسم کے اندر ایک معنی پایا جا رہا ہے جو دوسرے اسم یا جو دوسرے صفت سے الگ ہے، اس نائی سے تباین یا ضد ہے۔ تو ہاں 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 ہاں، یہ مخلوق کے اندر ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی انسان لمبا بھی ہو، ایک ہی انسان پست قد بھی ہو، ایک ہی انسان عالم بھی ہو، جاہل بھی ہو، متعدد اوقات میں ہو سکتا ہے، ایک ہی خاص فرد کے لیے متعدد اوقات میں ہو سکتا ہے، پہلے کالا تھا پھر گورا ہو گیا، یا پہلے گورا تھا پھر کالا ہو گیا، پہلے غریب تھا پھر امیر، یہ مختلف اوقات میں، پہلے عالم تھا پھر جاہل ہو گیا، پہلے جاہل تھا پھر عالم ہو گیا، مختلف اوقات میں ہو سکتا ہے مخلوق کے لیے۔ جہاں پر وہ آگے کا جانتا ہے اس کے وہ پیچھے کا ایک چیز نہیں جانتا، ہاں، ایک وقت میں صرف یہی کا یا نہیں، ابھی سے پہلے، جیسے اب ہماری عمر 40 سال ہے، 20 سال پہلے کچھ نہیں جانتے تھے، ہاں، پھر عمر زیادہ ہوتی جائے گی، نسیان طاری ہوتا جائے گا، ہاں ہاں، یہ قاعدہ سمجھ میں، ابھی قاعدہ آگے نہیں آئے گا، ابھی قاعدے کی مثالیں، پھر مثالوں سے سمجھانے، کچھ چیزیں بیچ میں آ چکی ہیں، اس قاعدے کو پھر آپ سمجھیے، اسماء اللہ اعلام و اوصاف، بلکہ قاعدے کی جو ہیڈنگ اس کو آپ یاد کیجیے، عالم ذات پر دلالت کرنے کے اعتبار سے، اور اوصاف اس کے اندر موجود معانی کے اعتبار سے۔ ابھی مثال بتاتے ہیں، شیخ کہہ رہے ہیں فالحی العلیم القدیر السمیع البصیر الرحمن الرحیم العزیز الحکیم، یہ سب کے سب اسماء ہیں، صفات نہیں ہیں، کیونکہ ابھی ہم اسماء کے مباحث پڑھ رہے ہیں، صفات کے پاس آگے آئی، کہہ رہے ہیں کلھا اسماء مسمن واحد، یہ سب کے سب جتنے بھی یہاں ذکر کیے گئے یا جتنے بھی قرآن میں یا صحیح احادیث میں موجود ہیں، سب کے سب ایک ہی مسمہ کے نام ہے، ایک ہی ذات کے نام ہے، جس ذات کو ہم اللہ کہتے ہیں، واضح ہے نا؟ تو اس اعتبار سے کیا ہوا؟ مرادف، اس اعتبار سے کیا ہوا؟ مرادف، ایک ہی ذات کے نام ہے، ایک ہی مسمہ کے متعدد اسماء ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں لیکن مان الحی غیر مان العلیم، حی کا معنی علیم سے مختلف ہے، وہ مان العلیم غیر معنی القدیر، وہکذا، اور علیم کا معنی قدیر سے مختلف ہے، اور اسی طرح، یعنی شروع کے 3 ناموں کو لے کر شیخ نے سمجھایا کہ حی کا معنی علیم سے مختلف ہے، علیم کا معنی قدیر سے مختلف ہے، پھر قدیر کا معنی سمیع سے مختلف ہے، سمیع کا معنی بصیر سے مختلف ہے، بصیر کا معنی رحمان اور رحیم سے مختلف ہے، رحمان اور رحیم میں بھی دقیق فرق علماء نے بیان کیا ہے نا؟ تو ذات پر دلالت کرنے کے اعتبار سے ترادف ہے، ایک ہی ذات پر دلالت کرتے ہیں، وہ ذات اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کے اندر موجود معانی کے اعتبار سے تباین ہے، اوصاف اور معانی کے اعتبار سے، اس لیے کہا مرادفہ و متباینہ، ذات پر دلالت کرنے کے اعتبار سے ترادف، اور اس کے اندر موجود معانی کے اعتبار سے تباین۔ واضح یہاں تک؟ جتنے بھی اسماء ذکر کیے، کچھ کی مثالیں دیکھ کے شیخ نے بتائی کہ ایک لفظ کا معنی دوسرے لفظ یا دوسرے اسم سے مختلف ہے۔ واضح یہاں تک؟ پھر آگے شیخ کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا بِأَنَّهَا عَلَامٌ وَأَوْصَافٌ، دیکھیے بار بار کہتا ہوں شیخ ابن عثیمین کو پڑھنا چاہیے تفسیر میں، درس میں، کیونکہ ابن عثیمین کا صرف وہی علم نہیں ہوتا ہے، آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں تو وہاں نحو بھی آئے گی، بلاغہ بھی آئے گا، اور ساتھ ساتھ عقیدہ کی سلامتی بھی رہے گی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ وہ لغوی اور ادیب بھی ہیں، ساتھ ساتھ لغوی اور ادیب بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسری چیزیں جو دوسرے علماء کے ہاں، دوسرے مفسرین کے ہاں نہیں ملتی ہیں، یا اس پر گفتگو کرتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں، چاہے ادبی مسئلہ ہو، لغوی مسئلہ ہو، عقیدے کا مسئلہ ہو، وہ مسائل ابن عثیمین کے ہاں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ملتے ہیں، خاص طور پر تفسیر میں، لیکن تفسیر مکمل نہیں، لیکن جس قدر بھی ہے بہت اہم ہے۔ کہنے وَإِنَّمَا قُلْنَا بِأَنَّهَا عَلَامٌ وَأَوْصَافٌ، کہنے کہ ہم نے علام اور اوصاف کیوں کہا ہے، کہاں پر؟ قاعدے کی جو ہیڈنگ ہے اسماء اللہ تعالی علام و اوصاف، یعنی کہ ہم نے علام اور اوصاف کیوں کہا ہے؟ کہتے ہیں لدلالت القرآن علیہ، اور یہ خوبی ہے شیخ کی کہ شیخ کی بات دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے متعدد مرتبہ کہا جن علماء کو پڑھنا چاہیے، خوب پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتے ہیں، وہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسری سب سے بڑی خوبی ہے کہ مسلکی عصبیت نہیں ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، فقہی ناحیے سے یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ مسلکی عصبیت نہیں ہے، آدمی ایک بہت بڑا عالم ہوتا ہے لیکن مسلک میں اس قدر
گھر جاتا ہے کہنے مسلک کے دائرے میں یا مسلک کے جیل میں کہ اس سے باہر وہ سوچ ہی نہیں پاتا ہے. ایک حنبلی ہے تو حنبلی ہی رہ جاتا ہے, شافعیوں کی دلیلوں کو سوچ نہیں سکتا بے فقینائی سے. شافعی ہے تو شافعی ہی رہ جاتا ہے, حنفی اور حنبلی دلیلوں پر نہیں جا پاتا ہے نا. کس قدر تضاد ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کسی حنفی شافعی مالکی حنبلی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مسلکی عصبیت بہت بری چیز, بہت خطیر چیز, خطرناک چیز ہے. تمام علماء کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن یہ چیزیں درست نہیں ہیں. اس لیے جن علماء کے ہاں مسلکی عصبیت نہیں ہے, بلا کسی مسلکی عصبیت کے کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں, وہ بہت اہم ہے. اس لیے موجودہ علماء میں شیخ عبد المحسن عباد کا نام لیا جا سکتا ہے, یا وہی ایک موجود ایسی شخصیت ہیں جن پر کلی طور پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں حدیث فن حدیث میں کہ کا امام کہہ سکتے ہیں موجودہ زمانے میں, اور مسلکی عصبیت نہیں ہے. باقی علماء میں آپ دیکھیں کسی کے حنفی عصبیت ہے, کسی کے یہاں شافعی عصبیت ہے, کسی کے حنبلی عصبیت ہے, لیکن شیخ کے یہاں الحمدللہ یہ چیز نہیں. حدیث ملی, یہ حدیث یہ چیز ثابت ہوئی, ہم اس کو کہتے ہیں. تو یہ چیز اور جو وفات پانے والے علماء میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پائی گئی, بڑی شدت سے, بڑی سختی سے یہ چیز پائی گئی. حدیث سے ثابت ہو, ہم اس کو کہتے ہیں, دنیا خلاف ہو جائے. ہاں چلے آگے. کہنے علام اور اوصاف ہیں کیونکہ قرآن اس پر دلالت کر رہا ہے. دو آیتیں شیخ ذکر کریں, کما فی قولہ تعالی وہو الغفور الرحیم. وہ جو علامہ اور اوصاف والی بات بتائیں گے, اور شروع میں بتایا تھا کہ یہاں سے ہم یہ نقطہ لے کر چل رہے ہیں اور یہ بات مان کے چل رہے ہیں کہ اللہ کے اسماء ذو معنی ہیں, با معنی ہیں, محمل نہیں ہیں. شروع میں بتایا تھا یہ, تب یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. ایک آیت شیخ ذکر وہو الغفور الرحیم, یہاں پر دو اسم ہیں, الغفور الگ ہے, رحیم الگ ہے. یہ اس بات پر ہے کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں, اللہ کے صرف اسم کو مانتے ہیں, غفور مانتے ہیں, اس کے اندر کچھ ہے نہیں, مطلب غفور ہے, مغفرت سے عاری مانتے ہیں. اس لیے ابھی گفتگو چل رہی, اسی لیے شروع میں بتایا تھا کہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے کا جز ہے. بلکہ اس ناحیے سے پھر آگے جا کر تربوی ناحیے سے کہتا ہوں, اخلاقی ناحیے سے, کہ جو لوگ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان ان سے بہت بہتر ہے جو اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان نہیں لاتے, کیونکہ اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. ایک آدمی جو اللہ کو کی اسماء و صفات کو مانتا نہیں, وہ اللہ سے کس طرح ڈرے گا؟ ایک آدمی جو اللہ کے اسماء و صفات کو نہیں مانتا, اللہ کو علیم نہیں مانتا, اللہ کو قدیر نہیں مانتا, اللہ کو عرش پر مستوی نہیں مانتا, اللہ کو سب سے اعلیٰ نہیں مانتا, وہ اللہ کو کہاں مانے گا؟ اللہ سے کس طرح ڈرے گا؟ اللہ سے کس طرح خوف رکھے گا؟ تو اس کا علم اہم ہوگا, اعلیٰ ہوگا, اولا ہوگا, برتر ہوگا, افضل ہوگا جو اللہ کے اسماء و صفات پر مکمل طور پر, کلی طور پر ایمان لاتا ہے, اور اسی طرح ایمان لاتا ہے جس طرح کتاب و سنت میں موجود ہیں, بلا کسی تشبیہ کے, تمثیل کے, تعطیل کے, تحریف کے. یہ چیزیں آگے آئیں گی انشاءاللہ. اگلا نقطہ وہو الغفور الرحیم. آیت کو غور سے دیکھیے, اور یہ چیز اس بات پر ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ ہر اسم کا, یہاں صفت نہیں ہے لیکن بیچ میں بات آتی جائے گی, کہ اس کا معنی ہے. اللہ کے اسما با معنی ہے, ذو معنی ہے, بے معنی نہیں. اللہ کے اسما با معنی ہے, بے معنی نہیں. واضح یہاں تک؟ تو غفور کے اندر کوئی معنی پایا جا رہا ہے یا نہیں, یا یوں ہی غفور ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے؟ رحیم کے اندر کوئی معنی ہے یا یوں ہی رحیم ہے, اس کا کوئی معنی پایا جا رہا ہے؟ بنیادی معنی ہے اوپر. ہاں, بنیادی معنی دلیل سے آئے گا, دلیل سے آئے گا. شیخ اس کو ذکر کر رہے ہیں, ایک کی ذکر شیخ نے دلیل, دوسرے کی نہیں, اس کی دلیل انشاءاللہ بتاتا ہوں. تو کہنے وہو الغفور الرحیم, کہنے دوسری آیت دیکھیے, وہو الغفور الرحیم سورہ احقاف آیت نمبر 8. پھر کہنے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. رحیم کا معنی کیا ہے وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. رحیم کا معنی کیا ہے؟ غفور پر نہیں شیخ نے گفتگو کی, اس کی دلیل میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی شیخ نے شیخ رحیم کی شرح کر رہے ہیں. آیت جو سورہ احقاف کی آیت نمبر 8, وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. غفور کی شرح شیخ نہیں کریں, اس نقطے کو سمجھیے, غفور کی دلیل میں بتا رہا ہوں. رحیم کی شرح شیخ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو رحیم یوں ہی نہیں ہے, رحیم کا معنی ہے رحمت والا ہے. رحیم کا معنی کیا ہے؟ رحمت والا. دلیل سورہ احقاف کی آیت نمبر 58. پہلے آیت کی رحیم کا, رحیم کی شرح کر رہے ہیں ابھی. ہاں, رحیم کا معنی ذو الرحمہ. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. آپ کا رب مغفرت والا ہے, غفور ہے, رحمت والا ہے. غفور یہاں پر آ گیا. رحیم کی شرح کیا ہے؟ ذو الرحمہ, یعنی رحیم یوں ہی نہیں کہ اس کے اندر رحمت نہیں پائی جائے. ہم نے کسی کا نام رحیم رکھ دیا, ہو سکتا ہے وہ مکمل جابر اور ظالم ہو, ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے بتایا کہ اللہ کے جو اسماء حسنہ کا اپوزٹ ابھی سمجھ میں آئے گا. بندوں کے اسماء میں حسن نہیں ہے,
ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا عارضی طور پر حسن ہو, پھر حسن ہو چلا جائے, یا کسی کے ساتھ حسن ہو دوسرے کے ساتھ نہ ہو. ایک انسان کچھ لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتا ہے, دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح اخلاق سے نہیں پیش آتا. تو اللہ کے اسما مکمل طور پر ان میں حسن ہے. رحیم کا معنی کیا ہوا بتائیے دوبارہ؟ ذو الرحمہ. دلیل سورہ کہف کی آیت نمبر 5 کہہ رہے ہیں, پھر شیخ کے الفاظ دیکھیے. فَإِنَّ الْآيَةَ الثَّانِيَةَ یعنی سورہ کہف کی آیت دلت علی ان الرحیم هو المتصف بالرحمہ. دوسری آیت جو سورہ کہف کی آیت نمبر 5 ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ رحیم کا معنی وہ ذات جو رحمت سے متصف ہے. کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذو الرحمہ. تو رحیم کا معنی کیا ہوا؟ رحمت والا, ذو الرحمہ. یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی اسما اور اللہ کی صفات ذو معنی ہے, با معنی ہے, بے معنی نہیں. چونکہ کچھ لوگ صرف اسی طرح اسم مانتے ہیں, اس کو معانی سے عاری سمجھتے ہیں, بے معنی مانتے ہیں. یہ ان لوگوں کا رد ہے. تو رحیم کا معنی کیا ہوا؟ ذو الرحمہ. غفور کا معنی نہیں, اسی طرح ابھی دیکھیے لفظ کو دیکھیے. رحیم اسم ہے, اس کا معنی کے لیے شیخ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 5 چنی. کیا بتایا؟ ذو الرحمہ. ٹھیک ہے. غفور کا معنی اسی طرح بھی ہے. کیا کہیں گے؟ ذو غفران. لیکن یہ لفظ قرآن میں نہیں آیا, مفہوم برابر ہے. یغفر نہیں, یغفر فعل ہو جا رہا ہے. اسی اسلوب میں بتایا جس اسلوب میں شیخ نے آیت ذکر کی, رحیم ذو الرحمہ. ذو مغفرہ, ذو مغفرہ. یہ تعبیر قرآن میں استعمال ہوئی 2 مقام پر, اور دونوں آیتوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ. صرف فصلت کی آیت نمبر 43. ہاں ابھی رحیم رحمہ ہو گیا, ابھی رحیم رحمہ ہو گیا. ابھی غفور کے معنی پر آ رہے. ہاں سورہ رعد کی آیت نمبر 6 پر آئیے, ترتیب سے کر لیں. سورہ رعد کی آیت نمبر 6. ہاں سورہ رعد کی آیت نمبر 6. نہیں, صرف مال شاہد پر آ جائے, مال شاہد پر آ جائے, وقت زیادہ جائے. اللہ ظلم. ہاں ہاں سورہ اس پر بھی آ رہے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ. تو یہ ذو مغفرہ غفور کی شرح ہے. ذو مغفرہ جو قرآن میں 2 مقام پر سورہ رعد کی آیت نمبر 6 بھی ہم پڑھے, یہ کس کی شرح ہے؟ یعنی غفور کا معنی کیا ہوا؟ ذو مغفرہ. رحیم کا معنی کیا ہوا؟ ذو رحمہ. یعنی رحیم یوں ہی نہیں ہے جس طرح کسی کا نام رحیم رکھ دیا جائے اور وہ ظلم کرتا ہو. غفور یوں ہی نہیں ہے کہ اس کا نام غفور یا غفار ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں پر عفو درگزر نہیں کرتا. رب کا نام غفور ہے یا غفار ہے تو اس کا اظہار ہو رہا ہے, اس کی صفت پائی جا رہی ہے, اس کے اثرات اور تقاضے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو غفور کا معنی کیا ہوا پھر بتائیے؟ ذو مغفرہ. ابھی سورہ رعد کی آیت دوبارہ پڑھیے. ہاں دیکھیے آیت میں متعدد چیزیں ہیں, کیونکہ اسما صفات کی بات پڑھیں تو ایک پہلی چیز یہ کہ غفور یا غفار کی شرح ہوئی کہ غفور یوں ہی نہیں ہے, غفار یوں ہی نہیں بلکہ مغفرت والا ہے, اس کے اندر مغفرت پائی جا رہی, یہ لفظ بتا رہا ہے. اس کے بعد جب ہم سب گنہگار ہیں, بہت گنہگار, اس ناحیے سے ہم سب کے لیے اس میں ایک کیا کہتے ہیں امید کا پہلو ہے. آیت کو دوبارہ پڑھیے. الا ظلمہم, الا ظلمہم وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ. کیا مفہوم ہے؟ لوگوں کی گناہوں پر, گناہوں کے باوجود, یہ ترجمہ کریں, گناہوں کے باوجود رب ان کی مغفرت کرتا ہے, یہ مفہوم ہے. اللہ حبہ سوری اللہ ظلمہم, یہ اردو میں کریں ظلم کے باوجود, یہ صحیح ترجمہ ہے. اور نحوی اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ حالیہ ہوگا. کیا ہوگا؟ حالیہ. اور یہ تعبیر استعمال ہوئی قرآن میں سورہ انسان یا سورہ دہر, جہاں جنتیوں کا تذکرہ کیا گیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا, یعنی مسکینوں کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو, عَلَىٰ حُبِّهِ کھانے کی محبت کے باوجود, یعنی کھانے کی اشتہا ان کو زیادہ ہے, کھانے کی خواہش, کھانے کی ان کو ضرورت ہے, لیکن اس کے باوجود مسکین کو, یتیم کو, اسیر یعنی قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. عَلَىٰ حُبِّهِ سمجھ میں آیا ابھی؟ اسی طرح وہ سورہ بقرہ میں وہ لیس البر والی آیت کے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ,
ذوی القربا غالباً ہے. ہاں وآت المال علی حبی، مال کو حاجت مندوں کو دیتے ہیں، علی حبی، مال کی محبت کے باوجود، علی ظلمہم، لوگوں کے ظلم کے باوجود رب لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. یہ مفہوم ہے. ٹھیک. ہاں وہ شاید اپوزٹ والی بات بھی اسی آیت میں آ گئی، جس طرح سورۃ الکافر میں اسی طرح کام والی بات. ہاں اپوزٹ والی بات. ہاں ابھی اس کو یہ بھی ہمارے ایمان کا جز ہے، ابھی اس پر نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ اپوزٹ ہوا. قرآن کو اس کی ہاں آ رہی، وہ ابھی فصلت کی آیت پر نہیں آیا اس پر اب کہ رجا اور خوف کو درمیان آپ وسطیہ پڑھیں گے، ابن تیمیہ کی متعدد کتاب میں یا عقیدے کی سلفی کتابوں میں یہ چیز ضرور آپ کو آئے گی کہ الجم بین الرجا والخوف، یا تفسیر میں جو آیتیں آتی ہیں وہاں بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ الجم بین الرجا والخوف، رجا اور خوف کے درمیان جمع کرنا. الجم بین الرغبہ والرہبہ، رغبت اور رہبت کے درمیان جمع کرنا. الجم بین الثواب والعقاب، ثواب اور عقاب کے درمیان جمع کرنا. الجم بین ذکر الجنہ والنار، الایمان، الجم بین ایمان والکفر، تاکہ کیا کہہ سکتے اس کو، توازن برقرار رہے، بیلنس برابر رہے، ایک کو غالب نہیں کیا گیا. دوسرے جو منحرف فرقے ہیں، جو سلف کے مخالفین ہیں، یہ توازن ان کے یہاں نہیں ہے. انہوں نے ایک چیز کو لیا، کہیں وعدے کو لیا تو وعید کو چھوڑا، وعید کو لیا تو وعدے کو چھوڑا. تو کوئی معتزلہ بنا، کوئی خارجی اور کیا نام ہے مرجی بنا، جس طرح انہوں نے لیا. سلف نے کیا دونوں طرح کی دلیلوں کو لیا، تو مغفرت کو بھی لیا اور اس کے بعد جو شدید العقاب. قدریہ اور جبریہ. ہاں اور یہ چیز آپ وہاں پر سورہ غافر کی شروع میں دیکھیں گے. غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب. غافر الذنب قابل التوب، یہ کیا رجا ہے. شدید العقاب یہ کیا ہے، خوف ہے. یہاں پر جو آیت ہم پڑھیں سورہ رات کی آیت نمبر 6، لذو مغفرہ، یہ کیا ہے، رجا ہے، ثواب ہے. اور وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ کیا ہے، خوف ہے، رہبہ ہے. صرف فصلت کی آیت نمبر 43 پر آ جائیے. ہاں ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. پہلے غفور کی شرح، غفور کی شرح کیا ہے، ذو مغفرہ. تو غفور کی شرح ذو مغفرہ یہ قرآن کی دو آیتوں میں ملی ہم کو. رات کی آیت نمبر 6، فصلت کی آیت نمبر 43. ٹھیک ہے. اور جو بتایا گیا آپ کو رغبت و رہبت اور ثواب اور کیا نام ہے، ثواب اور کیا بولیں گے اس کو، عذاب یا جزا اور سزا، اس کے درمیان جمع کرنا، جنت اور جہنم کو ایک ساتھ، ایمان اور کفر کو ایک ساتھ. یہ مفہوم یہاں بھی ہے، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. یہ بھی چیز کلیئر ہوئی. غفور کی شرح ذو مغفرہ، رحیم کی شرح ذو الرحمہ. یعنی غفور یوں ہی نہیں بے معنی ہے، رحیم یوں ہی نہیں بے معنی ہے. غفور کا مطلب ذو مغفرہ، رحیم کا مطلب ذو الرحمہ. رحیم کی شرح شیخ نے کی تھی، غفور کی نہیں. غفور کی بھی دلیل بتائی گئی آپ کو. ابھی اس پر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. آگے لغوی اور منطق کی دلیل آپ کو بتائی جا رہی ہے. اور یہ شیخ کی خوبی ہے کہ صرف نقلی دلیل، یعنی صرف کتاب و سنت کی دلیلیں ذکر نہیں کرتے، لغوی دلیل اور عقلی دلیل، منطقی دلیلیں بھی ذکر کرتے ہیں. جب علو کے مباحث آئیں گے تو آپ دیکھیں گے شیخ کس طرح گفتگو کر رہے ہیں. ہاں آگے وَلِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْعُرْفِ أَنَّهُ لَا يُقَالُ. اور اس لیے بھی کہ لغویوں یعنی لغت جو لغت ڈکشنری، جو ڈکشنری جن علماء نے لکھی ہے، قدیم کتاب ہے، جیسے لسان العرب ہے، مقایسی لغہ، موجم مقایسی لغہ ابن فارس کی. ٹھیک ہے، متعدد کتابیں آپ ڈکشنری والے بحث میں دیکھیں گے. کہتے ہیں اس پر اجماع ہے لغویوں کا اور عرف کا کہ لا یقال علیم الا لمن لہ علم. علیم اسی کو کہا جائے گا جو علم والا ہو. سمیع الا لمن لہ سمع، سمیع اسی کو کہا جائے گا جو سمع والا ہو، جو سنتا ہو. ولا بصیر الا لمن لہ بصر. یہ تین مثالیں شیخ نے ذکر کی. بصیر اسی کو کہا جائے گا جو بصر والا ہو، دیکھنے والا ہو. علیم چونکہ اسلوب جو شیخ کا یہاں پر حصر والا اسلوب، نفی اور استثناء والا مفہوم کیا ہو، علیم علم والے کو کہیں گے، سمیع سمع والے کو کہیں گے، بصیر بصر والے کو ہی کہیں گے. واضح ابھی کہ وَهَذَا أَمْرٌ أَبْيَنُ مِنْ أَنْ يُحْتَاجُ إِلَىٰ دلیل. یہ اتنا واضح معاملہ ہے کہ اس کی دلیل کی ضرورت نہیں. واضح نا. پھر آگے کہنے ہیں، ابھی جو آگے بات آ رہی ہے یہ ان لوگوں پر ہے یا اس نظریے کے خلاف ہے جو سلف کا نظریہ ہے. سلف کا نظریہ کیا ہے کہ اللہ کے اسما یا اللہ کی صفات با معنی ہیں، ذو معنی ہیں.
दूसरे लोग क्या अल्लाह के अस्मा को यूं ही मानते, बेमाना मानते हैं, उन लोगों का रद्द यहाँ से शुरू हो रहा है। वबिहाज़ा उलिमा ज़लालु मन सलबू अस्मा अल्लाह ताला मानीहा मिन अहली तातील। कहते हैं यहाँ से उन लोगों की गुमराही, उन मुअत्तिला की गुमराही। यहाँ मन सलबू फिल मिन लफ्ज को देखिए अदबी तौर पर या समझने के लिए, मन सलबू फिर उसके बाद मिन अहली तातील, तो इस मिन को जो अहली तातील से पहले आ रहा है वो बयानिया, क्या कहते हैं इस मिन को, बयानिया। तो मफहूम क्या है, उन लोगों की जिन्होंने सलब कर लिया यानी खींच लिया, बेमाना कर दिया अहले तातील में से। मफहूम क्या है, इस तरह उन मुअत्तिला की गुमराही समझ में आती है जिन्होंने अल्लाह के अस्मा को बेमाना कर दिया। सलब का माना खींच लेना, हाँ, सलबू मानिया, उसके माने को खींच लिया। इस बात का अपोजिट है सल्ब, ये नफी का हम माना है। सल्ब में ये क्या है, नफी का हम माना है, नफी का मुरादिफ है। आगे आपको ये चीज आएगी सिफात की बहस में, सल्ब और नफी। इब्न तैमिया की किताबें जो मंतिकी तौर पर जहां रद्द किया है मुअत्तिला वगैरह का, ये लफ्ज आपको सल्ब और नफी की बात अदम महज़ ये हाँ, सल्ब मनफी, मनफी उर्दू में इस्तेमाल, मनफी माइनस, हाँ हाँ निगेटिव, किसी चीज का खात्मा, मुस्बत मनफी। कह रहे इससे क्या समझ में आ रहा है, उन मुअत्तिला की गुमराही समझ में आ रही है जिन्होंने अल्लाह के अस्मा को बेमाना कर दिया। समझ में आया यहां तक, क्योंकि मुअत्तिला क्या कहते हैं, समीउन बिला सम, बसीरुन बिला बसर, अजीजुन बिला इज्जा। समझ रहे हैं, हम क्या कहते हैं, अलीमुन लहू इल्म, समीउन लहू सम, बसीरुन लहू बसर। आगे फिर हम पढ़ेंगे, बहस आ रही कि इसम के अंदर इसम अगर मुतअद्दी है तो उसके अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं, इसम अगर लाजिम है तो 2 चीजें, मुकम्मल एक 10 आ रहा है। जो मुअत्तिला वो क्या कहते हैं, अल्लाह के अस्मा यूं ही, क्योंकि वो बेमाना मानते हैं, क्योंकि समीन बिला सम, बसीरुन बिला बसर, अजीजुन बिला इज्जा। समझ रहे हैं, तो इन मुअत्तिला की गुमराही समझ में आ रही है। ये मुअत्तिला ऐसा क्यों करते हैं, उसकी ये दलील बता रहे हैं। फिर उनके सोच का रद्द कह रहे हैं, वह अल्ललू जालिक, अल्ललू में हम जमीर कहां लौटेगी, अल्ललू मिन अहली तातील यानी मुअत्तिला, ये अहलु तातील यानी मुअत्तिला उसकी इल्लत यह बयान करते हैं। किस चीज की इल्लत, जो अल्लाह के अस्मा को बेमाना कर देते, अल्लाह के अस्मा में कोई माना नहीं मानते, वो इसकी क्या इल्लत बयान करते हैं, पहले उसको देखते हैं। सुबूत सिफात यस्तलजिम तअद्दुदल क़ुदमा, ये बात पहले गुजरी कि किसी ज़ात की, किसी शख्स की मुतअद्दिद सिफात हैं तो उससे मौसूफ का मुतअद्दिद होना लाजिम नहीं आता। तो ये मुअत्तिला क्या कहते हैं, सिफात को साबित करने से तअद्दुदुल क़ुदमा लाजिम आता है। कदीम वो अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, कदीम का लफ्ज़ उनके यहाँ जो ताबीर कदीम और हादिस, ये मंतिकी भाषा है। कदीम जो पहले से है, हादिस जो बाद में आया, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम कदीम की ताबीर नहीं इस्तेमाल करते हैं, हादिस की ताबीर नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम अव्वल और आखिर की ताबीर इस्तेमाल करते हैं। लफ्जी तौर पर भी हम वही ताबीर इस्तेमाल करते हैं जो नुसूस की ताबीर। हम मंतिकी और कलामी बहसों से बचते हैं, ये अलग बात है। उनकी किताबों में जो ताबीर आई है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम कदीम और हादिस की ताबीर नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह ताबीर नुसूस की नहीं, कुरान की ताबीर नहीं है। कुरान ने क्या कहा, अव्वल कहा, हुवल अव्वल वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। हाँ, अभी बात पूरी नहीं। हाँ, इसकी इल्लत क्या बयान करते हैं कि सिफात को साबित करने से तअद्दुदुल क़ुदमा लाजिम आता है। ये लफ्जी तर्जुमा। मफहूम क्या है, आप जब अल्लाह की सिफात साबित करेंगे तो इससे मौसूफ का मुतअद्दिद होना लाजिम आता है। आप कह रहे हैं समी है, आप कहते हैं बसीर है, आप कहते हैं इज्जत वाला, आप कहते हैं गलबा वाला, आप कहते हैं खालिक, आप कहते हैं उसके पास इरादा है, आप कहते हैं वो सुनता है, वो हंसता है, जो औसाफ बयान कहते हैं, इससे लाजिम आता है कि ये मुतअद्दिद मौसूफ है। जब मुतअद्दिद सिफात साबित करते हैं तो ये कहते हैं मुअत्तिला की इससे लाजिम आता है कि मौसूफ भी मुतअद्दिद है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो कह रहे हैं शेख वहाँ ये उनका दावा रहा,
मुअत्तिला का सबूत सिफ़ात यस्तलज़िम तअद्दुद अल-क़ुदमा, सिफ़ात को साबित करने से क़ुदमा का तअद्दुद लाजिम आता है, या सिफ़ात को साबित करने से मौसूफ का मुतअद्दिद होना लाजिम आता है। शेख कह रहे हैं वहाज़िहिल इल्लत, उनकी ये इल्लत या उनका यह दावा, उनका यह कहना, उनका ये तस्वुर, उनकी ये सोच, इल्लतुन अलीलतुन, लफ्ज़ देखिए, ये बीमार इल्लत है, ये बीमार इल्लत है, नहीं बल मय्यततुन, बल्कि मय्यत है, कोई वज़न नहीं है इस इल्लत का, उनके इस दलील की कोई हैसियत नहीं है, मरीज़ और मुर्दा इल्लत है। ले दलालति सम'i वल अक्ल अला बुतलानिहा, सम और अक्ल इसके बुतलान पर दलालत करते हैं इस वजह से। सम यानी क्या, नहीं मुराद क्या है, जो हमारी मुशाहदा ले दलालति सम'i वल अक्ल, यहाँ पर जिस उसलूब में गुफ्तगू है, अगर सम की जगह पर शेख नकल कहते तो ज़्यादा ताबीर मुनासिब। ले दलालति नक़ल वल अक्ल अला बुतलान, नकल और अक्ल इसके बुतलान पर दलालत करते हैं। नकल क्या है, कुरान और सुन्नत, सम यानी जिसको हमने सुना कुरान और हदीस, उसको सम की ताबीर करते हैं, कभी नकल की ताबीर करते हैं, और सबसे वाज़ेह और सरी अल किताब व सुन्ना अल कुरान वल हदीस। वाज़ेह है ना? हाँ अभी पूछिए जो पूछना था। ये टॉपिक होती है हाँ सभी में नहीं। सवाल था, खुदमा ये कदीम अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के लिए कदीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हादिस मखलूक हादिस है, पहले नहीं था बाद में वजूद में, अल्लाह कदीम है मखलूक हादिस है, ये ताबीर नुसूस में नहीं है। हाँ वादे अभी किस तरह बुतलान पर दलालत करते हैं, हाँ कंटिन्यू करते हैं, रुकते हैं। हाँ बुतलान यानी बातिल, उसका रद्द कर रहे हैं उस वाला मवाद। अभी हम अल-कायदा सानिया को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। बात यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि मुअत्तिला जो कहते हैं कि सिफ़ात को साबित करने से क़ुदमा का तअद्दुद लाजिम आता है, यानी सिफ़ात को साबित करने से मौसूफ़ का मुतअद्दिद होना लाजिम आता है, ये बात दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। शेख कहते हैं वहाज़िल इल्लतु अलीलतुन बल मय्यततुन, ये उनकी ये इल्लत, उनका ये सबब बयान करना बहुत ही कमज़ोर सबब है, बल्कि मुर्दा सबब है। यानी ये बात मुतअद्दिद सिफ़ात जब किसी की हैं तो उससे मौसूफ़ भी मुतअद्दिद होना लाजिम आता है, बात दुरुस्त नहीं। यानी जो बात कही मुअत्तिला ने कि सिफ़ात के साबित करने की वजह से मौसूफ़ का मुतअद्दिद होना लाजिम आता है, ये बात दुरुस्त नहीं। यानी एक मौसूफ़ की मुतअद्दिद सिफ़ात हो सकती, आगे वो बात आ रही है, कह रहे हैं क्यों ये बात दुरुस्त नहीं है। ले दलालति सम'i वल अक्ल अला बुतलानिहा, सम और अक्ल, सम यानी किताब सुन्नत, और अक्ल अक्ली चीज़ें, ये इसके बुतलान पर दलालत करती हैं। यानी अक्ल से भी और नकल से भी ये बात साबित है कि एक मौसूफ़ के मुतअद्दिद सिफ़ात हो सकती हैं। अक्ल से भी और नकल से भी ये चीज़ साबित है कि एक मौसूफ़ के मुतअद्दिद सिफ़ात हो सकती हैं। अम्मा सम, सम का माना वही नकल यानी अन्नुसूस। कुछ आयतें शेख ने जिक्र की हैं, गौर करेंगे, और बहुत सारी आयतें, वक्त रात इजाफा करता हूँ। फ़ल अन्न अल्लाह वसफ़ नफ़्सहु बिअवसाफ़िन कसीरतिन मा अन्नहु अल वाहिद अल अहद, अल्लाह सुब्हानहु तआला ने मुतअद्दिद आयतों में अपने मुतअद्दिद औसाफ बयान किए। आपको कुरान में ऐसी बहुत सारी आयतें मिलेंगी जहाँ अल्लाह के मुतअद्दिद औसाफ बयान किए गए, यानी एक ही वस्फ नहीं, एक ही आयत में या उसके सियाक व सबाक में अल्लाह की कई औसाफ बयान किए गए। हालांकि अल्लाह सुब्हानहु तआला क्या है, वाहिद, अल्लाह अल वाहिद अल अहद, अल्लाह अकेला है, कुल हुवल्लाहु अहद इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। मुतअद्दिद आयतों में आप ये उसलूब पाएंगे अल्लाह सुब्हानहु तआला अकेला है, लेकिन वहीं पर अल्लाह ने एक आयत में या मुतअद्दिद आयतों में अल्लाह ने मुतअद्दिद औसाफ बयान किए अपने। क्या पता चला, नतीजा क्या निकला कि एक मौसूफ के मुतअद्दिद औसाफ हो सकते। वो दूसरी चीज़ है कि हर चीज़ अल्लाह के वजूद पर दलालत करती है। वफ़ी कुल्लि शैइन तदुल्लु वफ़ी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिद, वफ़ी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिद। हर चीज़ में एक निशानी है जो रब की वहदानियत या रब के अकेले होने पर दलालत करती है। रब एक है, अकेला है, वाहिद है, मुनफरिद है, अहद है, समद है, सिफ़ात उसके मुतअद्दिद हैं।
یہاں تک کی سمجھ میں آئی؟ ابھی دلیلیں شروع ہو رہی ہیں۔ دلیلیں کس چیز کی ہو رہی ہیں؟ سلف کے اس عقیدے کی کہ یا اس بات کی کہ ایک موصوف کے متعدد صفات۔ معطلہ کا بطلان، معطلہ کا کیا نظریہ ہے، کیا تصور ہے؟ اسم اللہ دون معنی، دون معنی۔ کیوں ایسا؟ پھر اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر متعدد صفات ثابت کیے تو قدمہ تعدد القدمہ لازم آئے گا، موصوف کا متعدد ہونا لازم آئے گا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک موصوف کے متعدد صفات ہو سکتے ہیں۔ ابھی قرآن پر اور اللہ کی ذات پر آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلا ہے، متعدد آیتوں میں آپ یہ پڑھی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس کے متعدد اوصاف، متعدد صفات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ بیان کیے گئے یا نہیں؟ ہاں۔ ابھی 2 آیتیں شیخ نے ذکر کی ہیں، سورہ بروج کی جو آیتیں، پہلے اس کو پڑھیے۔ وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ سورہ بروج کی جو آیتیں ہیں یہ سب اللہ کی صفات بیان کرتی ہیں، یا ان میں اللہ کے اوصاف، اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ واضح ہے نا؟ اب دیکھیے، ان بطش ربک لشدید، یہ بھی اللہ کا وصف ہے۔ آگے اور واضح ہے، انہ ہوا یبدئ و یعید۔ یبدئ پہلی مرتبہ پیدا کرنا، یعید دوبارہ لوٹانا، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ پھر اس کے اوصاف، الغفور، الودود محبت کرنے والا، ذو العرش عرش والا، المجید، المجید یہ اللہ کی صفت ہے، عرش کی صفت نہیں، یہ صفت مفہوم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، نحوی اعتبار سے خبر ہے۔ فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے کر گزرنے والا ہے۔ نحوی اعتبار سے دیکھیں گے تو ایک مبتدا کی جو متعدد اخبار قرآن میں استعمال ہوئی، ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے، کیونکہ ایک مبتدا کی یہاں پر کتنی خبر ہے؟ 5۔ تعدد الاخبار، نحوی نائیے سے جب ہم تعدد الاخبار کی مثال پڑھتے ہیں تو یہ آیت آتی ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ الغفور، الودود، ذو العرش، المجید، فعال لما یرید۔ مبتدا کی کتنی صفت ہے؟ سوری، مبتدا کی کتنی خبر ہے؟ 5 خبر ہیں۔ مبتدا کون ہے؟ ہوا۔ کون مراد ہوا سے کہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ ایک مبتدا کی 5 خبر، یہ نحوی اصطلاح میں ایک مبتدا کی 5 خبر۔ جس اسلوب میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کی یہ 5 اوصاف بیان کیے گئے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے 2 چیزیں بیان کی گئی، یبدئ، یعید، کتنا ہوا؟ 7۔ اس کے بعد اللہ کے ہی بارے میں بتایا گیا، بطش ربک لشدید، اللہ کے بارے میں کل 8 چیزیں بیان کی گئیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ہی ذات کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے یا متعدد ذات کے بارے میں؟ ایک ہی ذات کے بارے میں، ایک ہی اللہ کے متعدد اوصاف بیان کیے گئے۔ موصوف ایک ہی ہے، اوصاف متعدد ہے۔ موصوف ایک ہی ہے اللہ، اوصاف یا صفات متعدد ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ صفات کے متعدد ہونے کی وجہ سے موصوف متعدد نہیں ہوگا، کیونکہ ایک موصوف کے متعدد صفات ہوتے ہیں۔ آدھے سورۃ العلیٰ کی آیتیں پڑھیے۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى۔ ہاں الحمدللہ، یہ سورہ اعلیٰ کی شروع کی آیت ہے۔ آیتوں کا ترجمہ نہیں کرتے، جو اصل چیز اس کو سمجھیے، ترجمہ آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ ان آیتوں میں، سورہ اعلیٰ کی ان آیتوں میں بھی اللہ کے متعدد اوصاف بیان کیے گئے۔ پہلا وصف کیا ہے؟ الاعلیٰ، اس پر مکمل تفصیل آ رہی کتاب کے اخیر میں۔ اس کے بعد الذی خلق، دوسرا وصف فسوا، قدر، ہدا، اخرج، جعل غثاء احوا۔ 6 یا 7 ہوں گے۔ یہ کس کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں؟ رب کے۔ موصوف ایک ہے، اس کے متعدد اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا اس سے موصوف کا متعدد ہونا لازم آتا ہے کہ رب متعدد ہے؟ نہیں، ایک ہی رب کے متعدد اوصاف، ایک ہی موصوف کے متعدد اوصاف۔ الٹا موصوف کے متعدد ہونے سے موصوف کا متعدد، صفات کے متعدد ہونے سے موصوف کا متعدد ہونا لازم نہیں آتا۔
واضح ہے نا. اسی طرح آپ دوسری آیتیں دیکھیے. ہاں قل هو اللہ احد, ہاں اس کے اوصاف بھی بیان کیے, اور وہ تمام انما الہکم الہ واحد جیسی جو آیتیں. ایک اور وہ جو وللہ اسم یہ ہے وللہ اسماء الحسنى اسم الحسنى کی اسماء ہاں وہیں پر ضم ہاں ہاں اسما, ہاں اسما, یعنی ذات ایک ہے, نہیں اس میں بھی نتیجہ ہے, لطیفہ ہے, اہم چیز ہے کہ ذات ایک ہی ہے, اسما متعدد ہیں. ذات ایک ہی ہے, اسما غیر محصور ہیں, یعنی جو 99 کہا جاتا ہے وہ بات درست نہیں, آگے ایک آ رہا ہے. ہاں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 53 پڑھیے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 53 دیکھ کر کے پڑھیے. اس آیت کا ایک حصہ پڑھے تھے ہم اس سے پہلے جب علم کی بات آ رہی تھی. سورہ طٰہٰ 52 53. سورہ طٰہٰ, یا قرآن اگر ایپ نہیں سمجھتے تو قرآن رکھ لیجیے کچھ ساتھی. سلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. بس ایک یہاں دیکھیے اللہ کے بارے میں آیت نمبر 52 میں کیا بتایا گیا, کیا وصف بتایا گیا؟ لا یضل, دو وصف ہو گیا اس میں, لا یضل ولا ینسا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت نمبر 53 میں کئی چیزیں ہیں. جعل لکم الارض مہدا, اس کے بعد سلکا دوسری چیز, اور تیسری چیز انزل تیسری چیز, چوتھی چیز اخرجنا. یعنی آیت نمبر 53 میں چار چیزیں ہیں, اس سے پہلے والی آیت میں دو چیزیں. یہ کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ یہ اوصاف رب کے بارے میں. ان دا ربی, یہ رب کے سارے اوصاف ہیں, یہ تمام جو چیزیں بیان کی جائیں ربی کی یہ اوصاف ہیں. علمھا عند ربی فی کتاب, آگے جو چیزیں بیان کی جائیں وہ یہ رب کی صفات ہیں. ہاں سمجھ میں آیا اس میں؟ جی موصوف ایک ہی ہے, اس کے صفات اس کے اوصاف متعدد ہیں. اچھا اسی طرح سورہ زخرف پر آئیے. 43 سورہ زخرف 10 سے 12. ٹھیک ہے, زخرف سورہ زخرف سورہ نمبر 43. 43 آیت, ہاں آیت نمبر آیت نمبر 10 سے 12. 10 سے 10 سے 12. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. بس ٹھیک. یہاں پر دیکھیے اللہ کے جو اوصاف بتائے جا رہے ہیں, یہاں پر اللہ کا نام نہیں, لیکن آیت نمبر 9 کا اینڈنگ دیکھیے کیا, جو آپ کو بتایا تھا جب دو اسما ایک ساتھ آتے کیا ہے, عزیز علیم, یہاں پر العزیز العلیم ہے. اسی کے یہ تمام اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. پہلا وصف کیا ہے؟ جعل لکم الارض مہدا. دوسرا وصف جعل لكم فیہا فيها سبلا. اس کے بعد اگلی آیت میں دیکھیے نزل من السماء ماء. اس کے بعد انشرنا. اس کے بعد اگلی آیت میں خلق الازواج. اس کے بعد جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون. یہ متعدد اوصاف کس کے ہیں؟ العزیز العلیم کے. العزیز العلیم کے جو اللہ ہے. کیا اسے تعدد القدمہ لازم آتا ہے یا تعدد الموصوف, یا موصوف کا متعدد ہونا لازم آتا ہے؟ نہیں, ایک موصوف کے متعدد صفات ہو سکتے ہیں. یہ تمام صفات جو بیان کیے گئے اس آیت میں یا دوسری آیتوں میں وہ سب ایک ہی اللہ کی صفات ہیں, ایک ہی اللہ کے اوصاف ہیں, جس کو یہاں پر العزیز العلیم کہا گیا. واضح ہے؟ اور بھی آیتیں آپ کو ملیں گے, آپ چیک کریں گے. پھر شیخ کہہ رہے ہیں فَفِي هَذِهِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَاتُ اوصاف کثیرۃ لموصوف واحد. ان آیتوں میں ایک ہی موصوف کے متعدد اوصاف ہیں,
वलम यल्ज़म मिन सबूतिहा तअद्दुदुल क़ुदमा, इन सिफ़ात या इन अवसाफ को साबित करने से क़ुदमा का तअद्दुद या मौसूफ़ का तअद्दुद लाजिम नहीं आया या नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि एक मौसूफ़ के मुतअद्दिद सिफ़ात हो सकते हैं, होते हैं। वाज़ेह है ना? तो मुअत्तिला जो कहते हैं कि सिफ़ात को साबित करने की वजह से मौसूफ़ का मुतअद्दिद होना या मौसूफ़ का तअद्दुद लाजिम आता है, ये बात दुरुस्त नहीं है। एक मौसूफ़ के मुतअद्दिद सिफ़ात हो सकती हैं, जैसा कि कुरान की 2 आयतों में शेख ने बताया और कुछ आयतें इजाफा करके बताएगी। अभी कुछ सवाल है तो इस पर कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो अम्मल अक्ल, अक्ली दलील, ये चीज़ें आपको शेख क्या मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ख़ासतौर पर जहाँ मुखालिफिन पर रद्द करना मकसूद होता है। उलू की बहस में बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन किताब के आखिर में कह रहे फ़ल अन्न सिफ़ात लैसत ज़वात बाइना मिनल मौसूफ़ हत्ता यल्ज़म मिन सुबूतिहा अत-तअद्दुद। ये बहुत अहम बात है। कह रहे हैं कि सिफ़ात या अवसाफ ये मौसूफ़ से जुदा नहीं है। जो सिफ़ात है किसी ज़ात के, किसी शख्सियत के, वो उस मौसूफ़ से, उस ज़ात से अलग नहीं है कि उनको साबित करने की वजह से तअद्दुद लाजिम आए, बल्कि वो सिफ़ात या वो अवसाफ उस मौसूफ़ का जुज़ हैं, उस मौसूफ़ का हिस्सा हैं। यानी वइन्नमा हिया सिफ़ात मन इत्तसफ़ बिहा, ये उनके अवसाफ है जो उससे मुत्तसिफ़ है। यानी ये मौसूफ़ के सिफ़ात हैं, सिफ़ात मौसूफ़ से अलग नहीं है। बाइना का मतलब मुनफरिदा, जुदा, अलग नहीं। फ़हिय क़ाइमतुम बिही व कुल्लु मौजूदिन फ़ला बुद्द लहु मिन तअद्दुद सिफ़ात। ये सिफ़ात अलग नहीं है कि अलग मुस्तकिल तौर पर कायम हो या मुनफसिल तौर पर उनका वजूद हो, उनका जसद हो, उनका जिस्म हो। व कुल्लु मौजूदिन ला बुद्द लहु मिन तअद्दुद सिफ़ाती, जो भी चीज़ें, जो भी मखलूक़ात दुनिया में मौजूद हैं, उनकी मुतअद्दिद सिफ़ात हैं, जैसा कि मिसालों से बताया गया बार बार। सिर्फ अल्लाह ही के लिए नहीं, इंसानों के लिए, हम और आपके भी मुतअद्दिद सिफ़ात हैं। फ़फ़ी सिफ़तुल वजूद, वजूद की सिफ़त है, वाजिबुल वजूद की सिफ़त है, मुमकिनुल वजूद की सिफ़त है। ये सब मंतिकी बहस हैं। आइनन काइमन बिनफ्सी औ वस्फन बिगैरिही, बज़ाते खुद कायम है या दूसरे के सहारे कायम है। ठीक है, तो हर इंसान की मुतअद्दिद सिफ़ात हैं, हर मखलूक की मुतअद्दिद सिफ़ात हैं, लेकिन उससे उस मौसूफ़ का मुतअद्दिद होना लाजिम नहीं आता। तो खालिक के लिए, अल्लाह के लिए जब हम मुतअद्दिद सिफ़ात साबित करते हैं तो उसका मुतअद्दिद होना कैसे लाजिम आएगा? नहीं लाजिम आएगा। लैसा कमिसलिही शै वलिल्लाहिल मसलुल आला। हाँ, इसमें कोई सवाल है? अभी ये बहस मुकम्मल हुई। अभी एक ज़िमनी बहस है जो अस्मा सिफ़ात से लगी हुई है और आलाम और औसाफ से लगी हुई है। आलाम और औसाफ का माना जब या इस दर्स को शुरू किए, कायदा सानिया को बताया कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के आलाम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जो अस्मा है वो बा माना है, जू माना है, बे माना नहीं है। ठीक है, और उसमें ये ज़मीमा के तौर पर या लाहिका के तौर पर दहर के बारे में गुफ्तगू है। अस्मा और औसाफ वाली बात मुकम्मल हुई। अस्माउल्लाह आलामुन व औसाफ, ये बात मुकम्मल हुई। अभी यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं कि दहर अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नाम नहीं है, वो मौजू मुकम्मल हुआ। अब यहाँ से एक ज़िमनी बहस है जो इसका ज़मीमा या लाहिका है। दहर अल्लाह के नामों में से नहीं है। ये कायदा समझ में आ रहा है? ये गुफ्तगू दहर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नामों में से नहीं है। इसको लफ्ज़ लफ्ज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई बहुत अहम चीज़ नहीं है। खुलासा बता रहा हूँ। पहली चीज़ ये कि दहर इसमें जामिद है। दहर क्या है? इसमें जामिद है। और अल्लाह के जो अस्मा हैं वो जामिद नहीं हैं, बल्कि मुश्तक है। जामिद और मुश्तक ये सर्फ में पढ़े होंगे। जो किसी क्या कहेंगे, फेल माने या मसदर माने मुश्तक हो। अस्माए हुस्ना का जो मफहूम है वो दहर में नहीं पाया जाता। अस्माए हुस्ना का जो मफहूम है, अस्माए हुस्ना में जो कमाल है, जो जमाल है, वो इसमें नहीं पाया जाता। किसमें? दहर में। हाँ। पहली चीज़ क्या बताई गई कि दहर जामिद है, मुश्तक नहीं है। अल्लाह के अस्मा हुस्ना मुश्तक है। जामिद का माना असल लफ्ज़ में क्या कहेंगे? जामिद को जमा, हाँ, जो कहीं से निकला हुआ नहीं है, जो कहीं से निकला नहीं।
आमीन अम्मन युअम्मिनु, आमीन को इसमें फेल कहते हैं, इसमें फेल अम्र कहते हैं, जामिद है नहीं, आमीन, आमीन इसमें फेल अम्र कहते हैं। जामिद का मतलब ये समझिए सरफी तौर पर जो मुश्तक ना हो। मुश्तक अगर आप समझ रहे हैं तो मुश्तक का अपोजिट है। जो जामिद और मुश्तक ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। सरफी बस कभी आएगी तो इंशाल्लाह कुन फकीर में कर लेंगे, वक्त इसको मुकम्मल। तबारक फेल माजी ला यत, हाँ जामिद कहने की वजह है, जामिद कहने की वजह कह रहे हैं कि पहली चीज़ की जामिद है, दूसरा है कि अस्मा हुस्ना का जो मफहूम है, अस्मा हुस्ना के जो मानी हैं वो दहर में नहीं पाया जाता है, क्योंकि अस्मा हुस्ना में क्या क्या है? हुस्ना कमाल है, हर नाहिए से हुस्न है, जमाल है, दहर में वो चीज़ नहीं है। अगली चीज़ जो बता रहे हैं कि दहर ये वक्त और ज़मान का नाम है, या वक्त और ज़माने मजमूए और टाइम का नाम है दहर। हेलो हेलो हेलो, औज़ु बिल्लाहि वक्त के मजमूए का नाम है। दहर अल्लाह का नाम इसलिए भी नहीं है क्योंकि ज़माने और वक्त के मजमूए का नाम है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं दिन और रात का आमद व रफ्त, या शब व रोज़ का आना जाना, दिन और रात का इख्तिलाफ। कुरान में ताबीर इख्तिलाफुल लैल व नहार, दिनों रात की गर्दिश, उनका उलट फेर होना, एक के बाद दूसरे का आना जाना, ये वक्त और ज़मान के मजमूए का नाम, वक्त और ज़मान के मजमूए को दहर कहते हैं। कहने शेख इसीलिए जो मुनकरीन बास हैं, क़यामत का जो इनकार करते हैं, वो क्या कहते थे? आयत पढ़ लीजिए। वक़ालू मा हिया वक़ालू मा हिय इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युखलिकुना इल्ला दहर। वो कहते थे कि हमारी यूं ही ज़िंदगी, ये दुनिया की ज़िंदगी, हम दुनिया में आए बस ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, इसी तरह हम जिंदा रहते हैं और मर जाएंगे। अल्लाह कोई नहीं है, अल्लाह को इनकार करते थे, दोबारा उठाए जाने का इनकार करते थे, जो हमारे अकीदे का जुज़ है कि वफ़ात होगी हमारी, उसके बाद क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। फ़िया तहिय्यून फ़िया तमूतून मिन्हा ख़लक़नाकुम व फ़िया नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम, मुतअद्दिद आयतें। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, या महल शाहिद, वमा युहलिकुना इल्ला दहर। क्या कहते थे वो लोग? ये मोमिनीन का कलाम नहीं है, ये जो बास या क़यामत का इनकार करने वाले हैं उनके कलाम की ताबीर है, ये उनका कलाम बयान किया जा रहा है। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, दहर हमें हलाक कर रहा है, वक्त हमें हलाक कर रहा है। दहर से क्या मुराद लेते थे? रातों दिन का आना जाना, रातों दिन के इख्तिलाफ की वजह से चीज़ें बनती। रातों दिन के इख्तिलाफ, एक रात दिन के मजमूए का नाम दिन है, 7 दिन के मजमूए का नाम हफ्ता है, ठीक है, 30 दिन के मजमूए का नाम महीना है, 12 महीने के मजमूए का नाम साल है, समझ? तो ये वक्त के मजमूए को दहर कहते हैं। खुलासा कलाम क्या निकला? वक्त के मजमूए को दहर कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब एक इश्काल आता है कि हदीस में जो कहा गया वो अनद दहर, हदीस जो अगली आ रही है, पूरी हदीस नहीं लेते हैं, उसमें कहा है वह अनद दहर, इब्न आदम मुझे ईज़ा देता है, ज़माने को गाली देता है, वह अनद दहर। यहाँ कह रहे हैं शेख, इससे लोग इस्तेदलाल करते हैं वह अनद दहर कि अल्लाह ने कहा वह अनद दहर। यहाँ शेख कह रहे दहर अल्लाह नहीं है। ऊपर जो चीज़ें बताएंगे उसको फिर आप रिपीट कर लें कि दहर अल्लाह के नामों में से नहीं है, दहर इसमें जामिद है, मुश्तक नहीं है। दहर में अस्माए हुस्ना का जो कमाल है, जो जमाल है, वो नहीं पाया जाता। दहर वक्त और वक्त के मजमूए का नाम है। टाइम और दिनों रात के गर्दिश करने से जो चीज़ बनती है उसके मजमूए का नाम है दहर, ज़माना, वक्त, टाइम। तो वह अनद दहर, दहर अल्लाह नहीं है। क्या मफहूम फिर वह अनद दहर का? शेख कह रहे हैं आगे आ रहे, आगे उक़ल्लिबुल लैल वन नहार उसकी शरह कर रही है। यहाँ पर अगर वानत दहर पर वक्फ कर रहे हैं तो यहाँ वक्फ करना दुरुस्त नहीं है। आगे जो बात आ रही पूरी हदीस ली जाएगी। बियदिल अम्र उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, मैं ज़माना हूँ, मेरे हाथ में अम्र है, तमाम मामलात हैं, मैं ही लैलो नहार को उलट फेर करता हूँ, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं। यानी ये हदीस कुदसी होगी। आगे शेख कह रहे हैं ये हदीस इस बात की कभी भी दलील नहीं हो सकती कि दहर अल्लाह के अस्मा में से, दहर अल्लाह के अस्मा में से है, ये हदीस कभी भी दलील नहीं बन सकती। क्योंकि जो लोग दहर को गाली देते थे, दहर को बुरा भला कहते थे,
وہ لوگ دہر سے دہر اللہ مراد لیتے تھے یا کہ زمانے کو مراد لیتے تھے؟ اگر دہر مراد لیتے تو مسئلہ ہی نہیں، وہ لوگ پھر تو منکر نہیں ہوتے، تو اللہ کی بات ہو جاتا تھا. وہ اللہ کو مراد نہیں لیتے تھے، ہاں زمانے وہ زمانے کو مراد لیتے تھے. یہ اہم نقطہ ہے. الذین یسبون الدہر انما یریدون الزمان لا یریدون اللہ. جو لوگ دہر کو برا بھلا کہتے تھے وہ دہر بول کر اللہ مراد لیتے تھے یا زمان مراد لیتے تھے؟ زمان مراد لیتے تھے. اور زمان کیا ہے؟ یہی وقت اور مجموعے کا نام ہے. لیل و نہار کے مجموعے کا نام، وقت اور ٹائم کے مجموعے کا نام ہے دہر. واضح ہے نا؟ یعنی لہذا وہ انت دہر کی شرح کیا ہوگی؟ آگے جو چیز آ رہی ہے، آگے جو چیز آ رہی ہے. اسی لیے متعدد نصوص میں یہ کہتے ہیں علماء کہ آپ یہاں پر وقف نہیں کر سکتے. یہاں پر وقف کریں گے یا آگے کی بات آپ نہیں کریں گے، نہیں بتائیں گے تو مفہوم مختلف ہو جائے گا. جو بات متکلم یا اگر نص ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چاہ رہے، وہ بات آپ کہہ دیں گے یا اس کا اپوزٹ کہہ دیں گے. کہ یہاں پر وقف درست نہیں، آگے کی بات نہیں دی. بید الامر اقلب اللیل والنہار، یعنی عن الدہر کی شرح آگے آ رہی. بید الامر اقلب اللیل والنہار، کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دہر کا خالق ہے، دہر نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دہر کا خالق ہے، دہر نہیں ہے. اور دہر کیا ہے؟ اللیل والنہار. دہر کیا ہے؟ اللیل والنہار. جب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اقلب اللیل والنہار، میں لیل و نہار کو الٹ پلٹ کر رہا ہوں اور میں دہر ہوں، ممکن ہے یہ؟ کیونکہ دہر کس کو کہتے ہیں؟ لیل و نہار کے مجموعے کو. تو آگے جو نقطہ شیخ بیان کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے. اقلب اللیل والنہار، اقلب جو الٹ پھیر کر رہا ہے وہ کیا ہوا؟ مقلب. یہ اسم فاعل ہے. جس کو الٹ پلٹ کیا جا رہا ہے وہ لیل و نہار، اس کو کہیں گے مقلب. یہ صرفی اصطلاح ہے، اس میں مفعول. کہہ رہے ہیں شیخ کہ مقلب اور مقلب ایک نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہی نہیں کہ جو مقلب ہو وہی مقلب ہو. دہر کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ لیل و نہار کو. اللہ کہہ رہے ہیں میں لیل و نہار کو الٹ پلٹ کرتا ہوں، الٹ پھیر کرتا ہوں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ الٹ پھیر کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کس چیز کو الٹ پلٹ کر رہا ہے؟ لیل و نہار کو، دہر کو. کیا یہ ممکن ہے کہ جو مقلب ہے، جو الٹ پلٹ کرنے والا وہی مقلب بھی ہو؟ صوفیہ کیا ہو سکتا ہے، اہل حدیثوں و سلفیوں کیا نہیں ہو سکتا. ان کے یہاں تو ایسا ہے جو ان کی وفات ہوتی ہے وہ یا کے نماز جنازہ پڑھاتے ہے نا. جن کی وفات ہوتی ہے وہ یا کے اپنا ہی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. یہ سب صوفیہ کے ہیں، اہل حدیثوں کی یہ چیز نہیں ہو سکتی. بہرحال تو یہ نقطہ رہا. اور یہ دوسرے قاعدے کا یہ اسماء اللہ اعلام و اوصاف میں یہ ایک ضمنی چیز تھی کہ دہر اللہ کا نام نہیں. متعدد چیزیں بتائی گئی. پھر اخیر میں کہہ رہے ہیں شیخ وبہذا تبین انہ یمتنع ان یکون الدہر فی ھذا الحدیث، یعنی حدیث قدسی کی جانب مرادم بہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس سے بات واضح ہو گئی کہ حدیث قدسی میں جو دہر ہے اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہے. اور نتیجہ کیا نکلا کہ دہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے. متعدد وجوہات بتائیں گی. پھر بھی سوال ہے، سوال کر سکتے ہیں. نقطۂ بہادر القدر الحمدللہ وقت کے اندر مکمل ہو گیا. آگے قواعد اسی طرح اور اس سے اہم آسان ترین قواعد رہیں گے. ایک قاعدہ جو منطقی ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے، مطابقی، تضامنی اور التزام والا. ہاں بولیے. ہاں 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 اگلا درس جب بھی رہے گا انشاءاللہ گروپ میں انفارم کرتے ہیں آپ لوگوں کو. اور میرے اعتبار سے آپ سنی آج جنوب